الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کتاب جواہر العشق سے جو میں ٹاپک بیان کروں گی اس کا عنوان ہے دعا قبول کیوں نہیں ہوتی۔ رائٹر شیراز شوکت چشتی صابری لکھتے ہیں کہ آج کے اس نفسا نفسی کے دور میں ہر ایک انسان بے سکون نظر آتا ہے۔ جس وقت بھی گھر سے باہر نکلو ہر طرف افراتفری ہی نظر آتی ہے۔ سب کو ہر کام کی جلدی ہے کہ میں گھر پہلے پہنچ جاؤں، میں پہلے اشارہ کراس کر جاؤں، میرا نمبر پہلے آ جائے۔ یعنی صبر ہے جو ہم میں ختم ہو چکا ہے، جبکہ صبر کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ ترجمہ، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آپ صبر نہیں کر رہے تو قرآن کے مطابق اللہ آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر مصیبت آپ کا رخ اللہ کی طرف موڑ دے تو سمجھو یہ امتحان ہے۔ ذرا غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ آپ نے پہلے اللہ کی طرف سے منہ موڑا، تب ہی مصیبت سر پہ پڑی۔ اب ہر انسان مسائل میں ہے۔ ہر بندہ ورد اور وظیفوں اور نماز کی پابندی کرتا ہے، لیکن یہ سب تب ہی کیوں جب کسی مشکل میں آ جاؤ۔ کیا اس وقت پاکستان کے سب لوگ امتحان میں ہیں؟ ہرگز نہیں۔ پہلے ان اعمال پر توجہ کریں جس کی بنا پہ ہم مصیبت میں پھنسے ہیں۔ کیا ہم کسی کی حق تلفی تو نہیں کر رہے؟ کیا ہم خود کو اور اولاد کو حلال رزق کھلا رہے ہیں؟ کیا جانے انجانے میں ہم کسی بھی حقوق العباد کی ادائیگی میں غفلت تو نہیں کر رہے؟ تو یہاں واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب کہا ہے کہ اپنے حقوق کی وجہ سے قطع تعلق نہ کرو، اپنی ذمہ داریاں ادا کرو، کیونکہ آپ کی ذمہ داریاں ہی کسی کے حقوق ہیں۔ جب سب اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کریں گے تو کسی کی بھی حق تلفی نہیں ہوگی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کو بہت پسند ہے کہ بندہ اس کے آگے ہاتھ پھیلائے، گڑ گڑا کر دعا مانگے، لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ تبھی دعا مانگی جائے جب آپ حالات کے گرداب میں پھنسے ہوئے ہوں؟ اس وقت سب سے بڑا اور اہم مسئلہ رزق کے حصول کا ہے۔ لوگ اس طرف دھیان ہی نہیں دیتے کہ جو کھا رہے ہیں وہ لقمہ حلال بھی ہے کہ نہیں۔ صرف ناجائز ذرائع سے کمائی کر کے کھانا ہی رزق حرام نہیں۔ اگر آپ کا پڑوسی بھوکا سو جائے، اگر آپ کے دل میں کسی کے لیے حسد، کینہ، بغض ہے، آپ کسی کے ساتھ سخت زبان استعمال کریں، آپ کسی یتیم مسکین کو دھتکار دیں، تب بھی لقمہ حرام ہو جاتا ہے۔ کسی نیک انسان نے کیا خوب کہا ہے کہ جب ساری عبادات اور ریاضتیں اور دعائیں کرنے کے بعد بھی دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو اپنے رزق پر غور کریں کہ ہم حلال کھا رہے ہیں یا حرام کھا رہے ہیں، کیونکہ حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اب لوگ کہیں گے کہ حرام کمانے والوں کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہوتی ہے، تو کیا مال و دولت ہی خوشحالی کی علامت ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ غنی وہ ہے جس کا دل غنی ہے۔ وہ لوگ بھی تو دنیا میں ہی پائے جاتے ہیں جن سے لوگ دعائیں کرواتے ہیں، اور وہ لوگ بھی ہیں جو بس سوچتے ہیں تو اللہ ان کی مشکلات کو آسانی میں ڈھالنا شروع کر دیتا ہے۔ بس یہی دیکھنا ہے کہ غلطی کہاں ہے اور اسے سدھارنا کیسے ہے۔ ان پہ بھی غور کریں جو پھنسے ہوئے ہیں، اور ان پر بھی غور کریں کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جن کی دعا سے اللہ پھنسے ہوئے لوگوں کو مشکل سے نکال لیتا ہے۔ اس غور و فکر سے بہت کچھ حاصل ہوگا۔ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں رائٹر کا کانٹیکٹ نمبر بھی لکھا ہوا ہے، ان کے جو فیس بک پہ ان کا پیج ہے وہ بھی مینشن کیا ہوا ہے، اور اگر آپ جواہر العشق یہ کتاب پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کا کانٹیکٹ نمبر بھی دیا گیا ہے۔
تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو اس بک کو حاصل کرنے میں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔